بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال۔ اور اسی ایک سوال میں جیسے ہم نے اس سے پہلے کئی سلسلے آغاز کیے ہیں، اسی طرح ہم آج سے ایک اور سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہے جناب ڈاکٹر ناصر عباس نگر کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے ان کی کتاب نئے نکات کے نام خطوط کے حوالے سے۔ یہ کتاب جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے چھپی، اور یہ اپنے مباحث کے اعتبار سے اور جن نکات پر اس میں بات کی گئی ہے، جو پیرایا اختیار کیا گیا ہے، ان سب کے حوالے سے ایک ایسی اہم کتاب ثابت ہوئی کہ نہ صرف یہاں پر ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی اس کی پذیرائی مختلف سطحوں پر ہوئی، اس پر مختلف سطحوں پر باتیں ہوئیں، بہت کچھ اس پر لکھا گیا، بہت سے سیشن اس پر منعقد کیے گئے۔ تو میں نے سر سے گزارش کی کہ مجھے بھی موقع دیا جائے کہ ایک ایک خط کو پڑھ کے ہم الگ الگ ایک ایک خط پر بات کریں، تاکہ اس کتاب کے جو مباحث ہیں وہ زیادہ سننے والوں تک، دیکھنے والوں تک، پڑھنے والوں تک پہنچیں۔ اور جو انہوں نے لکھنا تھا وہ تو ظاہر ہے لکھ دیا، لیکن اس میں کے اندر جو پڑھنے والے کی حیثیت سے جو وضاحت طلب معاملات ہیں یا کچھ باتیں ہیں تو ان پر بات کی جائے۔ تو سر میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اس کام کے لیے وقت نکالا اور وقت عنایت فرمایا۔ آج کی جو گفتگو ہے سر، نہیں نہیں، آپ شکریہ۔ وہ آغازیہ ہے اس سلسلے کا، اور اس میں ہم اس پہ بات کریں گے اس کتاب کے مباحث کو لکھنے کا جو پیرایا اختیار کیا گیا ہے، اس پیرائے کو اختیار کرنے کے پیچھے جو محرک ہے یا جو وجہ ہے یا جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے اس کتاب کے دیباچے میں جیسا کہ لکھا، ریلکے کے خطوط کے بارے میں لکھا، یوسا کے خطوط کے بارے میں لکھا، اور جو خط ہیں ان کا ذکر کیا کہ یہ پیرایا پہلے بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ تو آپ نے ہی، آپ کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ پہلے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی دیکھتے ہیں، مثلا اس طرح کے کچھ معاملات کو یعنی فلسفیانہ مباحث کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈاکٹر وزیر اعلیٰ نے بھی ایک کتاب لکھی، دستک اس دروازے پر، جس میں مکالمات کا سلسلہ ہے۔ مکالمات کی کتابیں اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ملتی ہیں یا اس طرح کے۔ تو سمجھنے سمجھانے کے، افہام و تفہیم کے بہت سارے جو پیرائے ہیں وہ ماضی میں، تاریخ میں، علم کی جو دنیا ہے اس میں رہے ہیں۔ تو آپ نے خطوط کا ایک تو پیرا اختیار کیا، یہ مکالمہ نہیں ہے بلکہ خط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو خط ہے وہ اپنے برابر کے آدمی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اپنے سے عمر میں یا مرتبے میں یا جو تجربہ ہے اس میں کم آدمی کے ساتھ ایک ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو آپ نے سیٹ اپ چنا ہے، یعنی ایک تو برابر کے آدمی کے ساتھ یہ گفتگو نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے جو صرف یک طرفہ ہے، یہ مکالمہ نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے سر محرک کیا ہے؟ کیا اس میں دوسرا جو پیرایا تھا اس میں زیادہ ہو نہیں سکتا تھا؟ یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ مکالمہ اور جو نکات برابر کے ہیں وہ اٹھائے جا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سیال صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس کتاب کے تعلق سے ہم ایک گفتگو کے سلسلے کا آغاز کر سکیں۔ شکریہ، آپ نے اس کتاب کے بارے میں جو کلمات کا ہے کہ کتابیں ورنہ چھپتی ہیں اور گم ہو جاتی ہیں، تو اگر کوئی کتاب چھپنے کے بعد زیر بحث آتی ہے، گفتگو کا موضوع بنتی ہے کسی بھی طرح سے، تو وہ ظاہر ہے ایک نہ صرف کتاب کے لیے بلکہ ایک ادبی معاشرے کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ وہاں کتابیں پڑھی جا رہی ہیں اور وہ کتابیں گفتگو کے کسی سلسلے کو متحرک کر رہی ہیں۔ دیکھیے، اگر میں سچ کہوں بالکل اور بے تکلفی سے کہوں کہ اس کتاب میں یہ پرایا کیوں اختیار کیا گیا، اس کا جواب دوں بالکل سچائی کے ساتھ، کسی اس طرح غیر رسمی انداز میں جواب دوں، تو وہ یہ ہے کہ یہ بالکل اچانک ایک صبح میں اٹھا اور میں نے دیکھا کہ ان دنوں کووڈ کا زمانہ تھا، تو ظاہر ہے ہم سوشل میڈیا اب بھی زیادہ استعمال کرتے، ان دنوں بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں جو دن رات تنقید کو تختہ مشق بنائے رکھتے ہیں، اور اس سے میں نے یہ دیکھا کہ اس کے نتیجے میں مطلب میں تو ان سے اس طرح کا اثر قبول نہیں کر سکا، میں اس کے باوجود تنقید لکھتا گیا ہوں۔ مجھے یہ اعتراف ہے کہ میری تنقید کو جہاں کچھ لوگوں نے پسند کیا، تو بہت سے لوگوں نے تنقید کو پہلے دن سے رد کیا۔ میرے آس پاس کے لوگوں نے رد کیا، اس پہ بہت اعتراضات اٹھائے، بہت سے سوالات اٹھائے، بہت سے الزامات لگائے، بڑے ایسے الزامات جو کسی کا بھی حوصلہ پست کرنے والے تھے۔ لیکن میں نے ایک بات طے کی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے راستے پہ، اپنی روش پہ
اسی استقامت کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اور جتنی مرضی مخالفت ہو جائے وہ میں اس پہ قائم رہوں گا۔ میں نے اس مخالفت کی پرواہ نہیں کی، اور میں ان کے اعتراضات اور سوالوں میں الجھا بھی نہیں۔ اور کون شخص نہیں اجلتا جس کے پاس اپنے اندر سوال ہو؟ تو میری جتنی کتابیں ہیں وہ میرے اندر پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے یا سوالات کا جواب ہے۔ وہ کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر بننے کی خاطر لکھی گئی کوئی ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ وہ سارا میرے اندر کا ایک اضطراب تھا، جو سوالات کا پیدا کردہ اضطراب تھا، ان کے جواب میں ہے۔ اور وہ میں نے اپنے طور پر، اور میں نے کسی شروع میں وزیر اعظم سے میں ضرور متاثر تھا، انسپائر تھا، لیکن بعد میں نے بہت جلد ایک اپنا راستہ اختیار کیا، اور وہ ظاہر راستہ میں نے اپنے اندر سے اختیار کیا، یہ بالکل ایک طے بات ہے۔ تو میں نے دیکھا مجھ پہ تو وہ اثر نہیں ہوتے، لیکن جو میرے بعد کے آنے والے لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، ان کے حوصلے بہت پست ہوتے ہیں۔ یہ پڑھ کر کے تنقید دوسرے درجے کی سرگرمی ہے، تنقید تخلیق کی دشمن ہے، جو تنقید ہے طرح طرح کے الزامات، جو خود تنقید کے ڈسپلن پر اعتراضات تھے، جو تنقید کے ڈسپلن کو اس طرح ایک برا بنا کر بیان کرتے تھے کہ کوئی اس کو اختیار نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی معاشرے میں اگر آپ کہیں کہ شاعری بہت ایک بیکار کام ہے، اور شاعری انسانی صلاحیتوں کو زنگ لگانے کا کام ہے، اور شاعری ایک نچلے درجے کی ایک سرگرمی ہے، تو کون شاعری اختیار کرے گا؟ تو چیزوں کے بارے میں سماج میں جو بنیادی اور ایک ڈومیننٹ پرسیپشن ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ایک محرک ہوتا ہے کچھ چیزوں کے رواج کا اور کچھ چیزوں کے ادب رواج کا۔ تو میں نے دیکھا جب تنقید کے خلاف اتنی ایک بڑی فضا ہے اور ایک بڑا طبقہ ہے، اور جو نام لے کر اور نام کے بغیر تنقید کو اور نقادوں کو اتنا نشانہ بنا رہا ہے، اور اس میں کچھ سینئر نقادوں کا زیادہ مجھے افسوس ہوا کہ جب انہوں نے تنقید کو کہا کہ یہ تو ایک دوسرے درجے کی سرگرمی ہے، یہ میرے لیے بڑی پنج یعنی وہ خود جو کرتی کام تھی۔ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے یعنی وہ خود جو کام کر رہے ہاں، ہیں اس کو بھی وہ دوسرے درجے کی سرگرمی سمجھتے میں نے تو سوال اٹھایا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک چیز کو دوسرے درجے کی سرگرمی گاؤں قرار دوں اور خود بھی اس کو انجام دیتا چلا جاؤں؟ پھر مجھ پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی آپ یا تو دیانتداری سے کام نہیں لے رہے، یا پھر آپ بزدل ہیں، یا پھر آپ مطلب دوسرے درجے کی سرگرمی میں کوئی لذت محسوس کرتے ہیں، اور ہیں۔ ایسا شخص کون کس درجے کا ہوتا ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں تو اپنے تنقید کا کوئی عمل اردو تنقید پر ہونے والی تنقید کے نتیجے میں مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تکلیف ضرور ہوئی، لیکن میں نے اپنے تنقید لکھنے کا جو عمل تھا اس کو کبھی چھوڑنے کا ایک لمحے کے لیے سوچا بھی نہیں۔ اب بھی بری بلی لکھتا رہتا ہوں جو بھی ہے، لیکن جو نئے لوگ تھے وہ نہیں آ رہے تھے۔ تو وہ مجھے ایک دن صبح میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا کہ جو نوجوان ہیں ان کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اب ظاہر ہے اس وقت کوئی طریقہ نہیں تھا، اچانک میں نے کہا مجھے خط لکھنا چاہیے، جس طرح ایک اوپن لیٹر لکھنے کا ایک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا لکھا نئے نکات کے نام پہلا خط۔ تو آپ یقین جانے بالکل ایک بے ساختہ انداز میں صبح میں نے اٹھا، اور 25-30 منٹ میں ایک خط میں نے اس میں لکھا، اور وجاہت مسعود کے ہم سب جو ان کی ویب سائٹ کو بھیج دیا، انہوں نے خیر وہ چھاپ دیا، تو وہ پہلا چھپ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں لکھتے ہوئے، اس سے پہلے میں نے یہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، رلکے کے نام خطوط پڑھے ہوئے تھے، اور خاص طور پر جو یوسا کے نوجوان ناول نگار کے نام، دونوں نوجوان، ایک نوجوان شاعر کے نام ہے، ایک نئے ناول نگار کے نام ہے، تو وہ میں نے ضرور پڑھے ہوئے تھے، لیکن وہ لاشعور میں کہیں موجود تھے۔ اس وقت لکھتے ہوئے میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ فل فلیج بک، میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا۔ میرے ذہن میں تھا ایک خط ہے، پھر ایک جب خط لکھا، پھر اس خط کا بھی رد عمل ہوا، لوگوں نے لکھا، تو پھر میں نے ایک دوسرا خط لکھا۔ آپ یقین جانے جب دو میں نے خط لکھ لی، میرا کوئی ارادہ کتاب لکھنے کا نہیں تھا، لیکن جب میں نے دو خط لکھ لیے تو مجھے لگا کہ ان خطوں کے ذریعے میں کچھ سوالوں کے جواب دے پایا ہوں۔ تو پھر میں نے ایک کہا کہ چلے اس پہ ایک پوری کتاب لکھنی چاہیے، اور پھر میں نے وہ سوچ کر کے کن کن موضوعات پہ لکھا جانا چاہیے خطوط، تو پھر تقریباً ہر خط کسی نہ کسی ایک موضوع پر ہے، بعض ایک موضوع ہے جو ایک سے زیادہ خطوں میں پھیل جاتا ہے، تو ان پر میں نے ایک لکھا ہے۔ اچھا، خط کا پیرایا کیوں اختیار کیا؟ آپ نے یہ سوال کیا کہ مکالمے کا پیرایا بھی تھا، تو اس کی وجہ بنیادی یہی تھی جو میں نے پہلے بھی عرض کی، کیونکہ اس سے جو ہمارے نئے لکھنے والے، شاعری میں بہت نئے لوگ آ رہے ہیں، فکشن میں بہت نئے لوگ آ رہے ہیں، تنقید میں اب بھی نئے لوگ کام آ رہے ہیں، اور وہ جی ڈرتے ہیں۔ تو میں نے جی صرف ان کو ایک، آپ سمجھیے کہ ایک حوصلہ دلانے کے لیے، اور یقین، بلکہ حوصلے سے زیادہ یقین دلانے کے لیے کہ تنقید دوسرے درجے کی سرگرمی نہیں ہے، تنقید اگر ذمہ داری سے اس سرگرمی کو انجام دیا جائے تو یہ بھی اول درجے کی سرگرمی ہے۔ شاعری کو بھی اگر آپ شاعری
کوئی بھی سرگرمی، میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی سرگرمی نہ اول درجے کی ہے نہ دوم درجے کی، اس کو انجام جس طرح دیا جاتا ہے وہ اس کو اول یا دوسرا درجہ بنایا جاتا ہے۔ شاعری میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے عظیم خدائے سخن شاعر بھی ہوتے ہیں، اوسط درجے کی شاعر بھی ہوتے ہیں، اور معمولی درجے کے شاعر بھی ہوتے ہیں۔ فکشن میں بھی اول درجے کا فکشن نگار بھی ہوتا ہے اور تیسرے درجے کا شاعر بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح تنقید میں بھی اول درجے کا نقاد بھی ہوتا ہے اور دوسرے درجے کا، تیسرے درجے کا، اور ایک معمولی، ایک جس کو نقاد نہیں کہتے اور آپ کے لفظوں میں تنقید نگار کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اصل چیز یہ کہ اس سرگرمی کو، اس دیکھیں، ہر سرگرمی اپنا ایک رکھتی ہے معیار کو، سرگرمی کے تقاضے ہوتے ہیں، اس سرگرمی کو انجام دینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، وہ سرگرمی کی اپنی، اس کو شعریات کہیں یا گرامر کہیں یا اصول اور قاعدے کہیں، اگر آپ ان کو سامنے رکھ کر اس کو انجام دیتے ہیں تو ایک، آپ سمجھیے کہ ایک آدمی جو عمارت بناتا ہے وہ بھی اول درجے کا معمار ہو سکتا ہے، ایک آدمی زیور بناتا ہے تو اول درجے کا ہو سکتا ہے۔ بالکل اس طرح شاعری میں بھی، تنقید میں بھی، ہر فن میں، وہ خواہ تخلیقی فن ہو یا ایک طرح کا دوسرا ایک میکان کی ایک سکل ہو، اس میں یہ درجے آتے ہیں کہ ان کو انجام کیسے دیا جائے، دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ تنقید دوسرے درجے کی سرگرمی ہے اور اس میں تخلیق اول درجے کی سرگرمی ہے، یہ ایک طرح کا آپ خلط مبس پیدا کرتے ہیں۔ شاعری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کریٹیوٹی ہے وہ بہت بڑی ایک انسانوں کو ملی ہوئی صلاحیت ہے، لیکن جو انٹلیکٹ ہے وہ بھی کم درجے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ ایک فلسفی کا ایک تخلیق کار سے مقابلہ کرنے غلط ہے، یہ غلطی افلاطون نے کی، خود شاعر تھا اندر سے، اور اس نے اسی طرح فلسفی کی نظر سے، فلسفی کی میزان میں شاعری کو رکھا اور شاعر کو رکھا، انہوں نے کہا جی یہ تو ریاست میں نہیں آ سکتا، وہ بہت بڑی غلطی تھی، اور ایک تاریخی غلطی تھی جس کا بہت زیادہ اثر ہوا اس کے بعد تک، اب تک وہ شاعروں کے سلسلے میں جو ایک شاعروں پر دو طرح کے اعتراضات، ایک اخلاقی نوعیت کے اعتراضات اور ایک دوسرے فلسفیانہ نوعیت کے اعتراضات، کے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اب تک اس کی وجہ سے چلے آتے ہیں۔ تو ایک چیز دوسری چیز کے لیے پیمانہ نہیں ہو سکتی، ایک چیز اپنی اس، جو اس کی اپنی قلم رو ہے، اس میں وہ پیمانہ اس کا بنتی ہے۔ تو اس لیے تنقید، میں یہ مانتا ہوں کہ جو تخلیق ہے وہ ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے، انسانی تہذیب کی بہت بڑی یافت ہے، بہت بڑی ایک یعنی جس پہ کوئی تہذیب کھڑی ہوتی ہے، لیکن ایک تہذیب میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، اور ان میں وہ دوسری چیز ہوتی ہے جن کا تعلق انٹلیکٹ کے ساتھ ہے، یعنی ادب کا تعلق اگر امیجینیشن کے ساتھ ہے، کریٹیوٹی کا، تو دوسرے کا انٹلیکٹ کے ساتھ ہے۔ ایک انسانی تہذیب کو صرف امیجینیشن نہیں چاہیے، کوئی معاشرہ صرف امیجینیشن پہ نہیں چل سکتا، اس کو انٹلیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کو خالص علم بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کو وزڈم بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو اسکل بھی چاہیے ہوتی ہے، بہت زیادہ چیزیں جب ایک ان کی ایکالوجی بنتی ہے تو پھر کوئی انسانی تہذیب یا انسانی سماج بنتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیزوں کے درمیان اس طرح کے روابط قائم کریں کہ آپ کریں کہ اب اگر ہمارے پاس یہ چیز ہے تو دوسری چیز کی ضرورت نہیں، یعنی ہمارے پاس اگر شاعری ہے، فکشن ہے، تو ہمیں تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک سوچنا، ایک سمجھنا کہ آپ انسانی معاشرے کا ایک گویا بہت ہی ایک محدود تصور رکھتے ہیں، یا انسانی تاریخ کا اور انسانی تہذیب کے بارے میں آپ کا جو مطالعہ اور تصور ہے وہ بہت محدود ہے۔ اچھا، نہیں اب یہ کہ اب، سوری آپ پوچھیے، چلے نہیں میں، نہیں، ٹھیک ہے، آپ بات کیجیے جاری، میں سمجھا کہ آپ اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو آپ نے آغاز میں یہ دو جو اقتباسات ہیں وہ بھی دیے، محمد حسن صاحب کا جو ہے کہ جو جی دیوتاؤں کے پاس جب وہ فریاد لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ انسان بدی کی طرف جلد راغب ہوتا ہے، اور نیکی اور اچھائی کے کاموں کی ترغیب دی جائے تو کوئی واعظ نصیحت نہیں سنتا، اور نیکی اور اچھائی کی بات خشک اور غیر دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ برہما نے ان باتوں کو غور سے سنا اور نرت، ناٹیہ اور سنگیت کا ایک نیا پانچواں وید تخلیق کیا۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ نصیحت کرنا ایک نسبتاً خشک اور نسبتاً جو ایک غیر دلچسپ کام ہے، پھر بھی آپ نے یعنی جب اس کو چنا ہے تو وہ بات جو آپ نے اس کے دیباچے میں بھی لکھی اور ابھی بیان بھی فرمائی کہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اس نصیحت کے کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دیکھیے، میں نصیحت اس کو بالکل نہیں کہوں گا، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ ایک طرح کی غیر رسمی گفتگو ہے۔ ان خطوں میں بھی جگہ جگہ کہ وہ مطلب جو خط میں ظاہر کردار ہے، جو میں بھی ہو سکتا ہوں، ایک فرضی کردار بھی ہو سکتا ہے جو مخاطب ہے، وہ بار بار کہتا ہے کہ میں صرف چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، لیکن آخری فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ نصیحت میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں
بہت زیادہ علم رکھتا ہوں، آپ نے اس علم کو لازماً قبول کرنا، میرے پاس بہت تجربہ ہے۔ آپ ان خطوں میں دیکھیں گے تو ان میں آپ کو ہمیشہ ایک انکسار نظر آئے گا کہ میں صرف ایک چیز کو بیان کر رہا ہوں، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی، لیکن اس کا حتمی فیصلہ آپ نے پورے غور و فکر اور دلیل کے ساتھ خود کرنا ہے۔ لہٰذا میں اس کو نصیحت بالکل نہیں کہوں گا، ایک طرح کی وضاحت، ایک طرح کی توضیح اس کو یہ کہوں گا، اور ایک طرح سے ایک چیزوں کو پوری دلیل کے ساتھ کھول کر بیان کرنے کا عمل ضرور کہوں گا۔ لیکن نصیحت، بالکل نصیحت، میں تو بطور استاد بھی کبھی نصیحت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، کیونکہ نصیحت کے جو کونوٹیشنز ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے نصیحت کرنے والا ایک بہت پہنچا ہوا ہے۔ تو میں تو ایسا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، میں تو اپنے آپ کو ایک علم کا طالب سمجھتا ہوں، جو مسلسل ایک تلاش میں، جستجو میں رہتا ہے۔ وہ جستجو میں ناکام بھی ہو سکتا ہے، کبھی تھوڑا بہت کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن نصیحت، یہ خطوط ناصحانہ بالکل نہیں ہے، نہ نصیحت کی۔ ہاں، اس پہ تم کا سیگا جو استعمال کیا گیا یہ صرف بے تکلفی کا سیگا ہے، یہ اس مرتبے کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ مطلب پہلے خط میں آپ دیکھیں گے کہ میں عمر سے بڑا ضرور ہوں، اس کا آغاز ہی یہ ہوتا ہے، جی جی لیکن یہ سمجھنا کہ میرے پاس علم سب سے زیادہ، یہ ہرگز لازمی نہیں ہے۔ عمر، بڑی عمر کا، وہ شروع میں ہی پہلے خط میں پہلی لائنوں میں یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن اس کو تو یہ تو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو احساس بہرحال ضرور ہے کہ آپ بڑے ہیں۔ مطلب آپ زیادہ کہہ سکتے، میں عمر میں سال سے بڑا ہے، علم میں اور اس میں نہیں ہے نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھو، یہ۔ جو کمیونیکیشن کا ایک لیول ہے نا سر، جب ہم یعنی کلاس میں بھی بات کرتے ہیں تو کہتے تو یہی ہیں ہم، یا جب ویسے بھی جب اپنے سے چھوٹوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے اوپن، اور ظاہر ہے ایک کلام کرنے کا بہتر طریقہ بھی یہی ہے اور نیت بھی یہی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک احساس اپنے سے چھوٹے سے بات کرتے ہوئے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس سے عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں، آپ کے پاس زیادہ ہے۔ اور جو خط ہے وہ عام طور پر، جیسا اگرچہ غالب نے کہا تھا کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، لیکن ہے وہ بہرحال ون وے کمیونیکیشن ہے، ایک طرف سے ہی بات جا رہی ہے۔ تو کیا آگے چل کر کہیں آپ نے یہ پیرایا بھی اختیار کیا گیا ہے کہ اس نے خط کا کوئی جواب دیا ہو اور اس کا جواب الجواب ہو، یا یہ ساری باتیں ایک طرف سے ہی ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے ایک فرضی خطوط ہے نا، جس طرح کے مطلب باقی خطوط ہوتے ہیں، جس طرح مکالمہ بھی فرضی ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب کی آپ نے مثال دی، جی جی وہ ہاں، وہ بالکل فرضی فرضی تھا، مکالمہ ہے۔ اصل میں تو وہ اپنے ہی افلاطون کا ذات کے جو، ساتھ ایک یعنی خود ہاں، کلامی کی ایک شکل ہے نا۔ تو ہاں ویسے اپنے اگر ساتھ، آپ نے، اگر آپ نے اپنا ایک مخاطب فرض کر لیا تھا تو اس کی طرف سے کوئی جواب بھی فرض کیا جا سکتا تھا۔ نہیں میں، اچھا وہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات کیا پیدا ہوتے ہیں، جی جی وہ میں نے ان سے سوالات لیے تھے، کچھ نوجوان تھے، میں نے کہا تنقید کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کیا سوالات، تو ان سوالات کو میں نے ان میں انکارپوریٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یعنی، لیکن میں ظاہر نوجوان سے جب ملتا ہوں تو یہ تو میرے ذہن، میں ان سے سنتا ہوں، مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ کون کون سے ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں، کون سی چیزیں ہیں، تو وہ ان کو کافی جگہوں پہ رکھا گیا ہے۔ لیکن دوسرا یہ کہ میں نے خود، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو خط لکھے گئے ہیں نا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح مکالمہ ایک دو فرضی کرداروں کے درمیان ہوتا ہے، جیسا وزیر میں اور تو ہے، یا خود افلاطون کے جو مکالمات، اس میں سوائے کچھ اگرچہ نام ہیں جو حقیقی افراد تھے، لیکن مکالمے سارے کے سارے فرضی ہیں، کوئی مطلب اس طرح کوئی تاریخی تو کم ان میں عنصر ہے، کردار تو اس طرح باقی بھی بے شمار، برکلے کے مکالمات، پتہ نہیں کیا کیا، بدھوں کے مکالمات، مکالمہ تو بہت پرانا رہا ہے۔ تو اسی طرح خطوط بھی آپ سمجھیے کہ ایک فرضی نوجوان کو لکھے گئے خطوط ہیں، اس کا مطلب اگر یہ ہے، کوئی حقیقی، آپ کی بات اور صحیح ہے۔ صرف خط کا، میں عرض یہ کروں گا کہ میں نے جب یہ تین چار خط لکھ لیے تو اس دوران میں نے خط لکھنے کا جو پیرایا ہے، اس کے جو اظہار کے امکانات تھے ان کو دریافت کیا، پھر میں نے خط لکھتا چلا گیا۔ اور وہ امکانات کیا تھے کہ جو باقاعدہ تنقید لکھنی ہے ایک مقالے کی صورت میں، ایک اکیڈیمک، ایک پورے اس جو کروفر ہوتا ہے اکیڈیمک کروفر، جس میں میں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور میں نے یہ سوچ کر لکھی ہیں کہ وہ اسکالرلی کتابیں ہیں، اور ایک عالمی سطح پر جس کو اسکالرلی کہتے ہیں، اس میں ریفرنسز کیا ہوں گے، دلائل کیا ہوں گے، اس میں ایویڈنس کیا ہوگی، اس میں کون کون سے میتھڈ استعمال کریں گے، وہ سارے میں نے ان کو استعمال کیے۔ لیکن ظاہر ہے وہ ایک اکیڈیمک ہے، میری اردو کی تشکیل جدید و مابعد نوآبادیات، تو اس کو ایک شخص سمجھنا تو مناسب ہی نہیں، یہ فل یا جدید در نوآبادی، یہ اس اکیڈیمک نوعیت کی کتابیں ہیں، اور مجھے ہمیشہ یہ احساس رہا ہے کہ اردو میں اکیڈیمک نوعیت کی کتابوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں یہ جو بہت ہمارے کم ہے۔ یہاں اس کو جی ہاں،
ان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کسی بھی معاشرے کو آگے لے جانے میں اس طرح کی کتابوں کا بہت کردار ہوتا ہے۔ اچھا، وہ میں ان لوگوں میں نہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اکیڈمک کتابیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی ایسی بانچ کتابیں ہوتی ہیں، ایسی نہیں ہے، کبھی ان کو پڑھا تو جائے نا تفصیل سے۔ تو لیکن میں نے کہا وہ ایک اپنی جگہ کا طریقہ ہے، لیکن یہ جو غیر رسمی طریقہ ہے کہ وہ بڑے بڑے سوالات جن کو ہم وہاں اکیڈیمک طریقے سے، اکیڈیمک میتھڈ، اکیڈیمک جو اس کے کنونشنز ہیں ان کے تحت ان کے تحت لکھتے ہیں، وہ اس کی جو ظاہر ہے اس کی ریسیپشن ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ ہمیشہ اکیڈیمک رائٹنگز کی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت ایک محدود طبقہ ہوتا ہے، وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی بھی ان کو زیادہ نہیں پڑھا ہے۔ لیکن میں نے کہا ان کو اگر میں خط لکھنا جو ہے یہ بالکل انہی مسائل کو، انہی بڑے مسائل کو غیر رسمی انداز میں ایک دوسری ایک کریٹو زبان میں لکھنا ایک اور عمل ہے۔ تو میں نے خط کے جو صنف ہے، آپ یوں سمجھیے کہ اس میں خط کی صنف اور خط کے پیرائے کو استعمال کیا جائے، تو آپ سمجھیے کہ خط ایک ادبی صنف ہے۔ جی تو میں نے اس خط کی ادبی صنف کے امکان، حقیقی خط لکھنے کے بجائے خط کو ایک صنف سمجھ کر، اور اس صنف میں جو غیر رسمی اظہار ہے، آزادانہ اظہار ہے، اور اس میں وہ اتنا کہیں کہیں بے ربط بھی ہے، ایک بات درمیان میں شروع ہوئی، پھر اگلی بات شروع ہو گئی، پھر تیسری بات، جبکہ اکیڈیمک رائٹنگ میں جو ہوتی ہے وہ اس میں یہ اس کا امکان وہ نہیں ہوتا، وہ مکمل ایک لینئر اس میں تھنکنگ چلتی ہے، منطقی اور ترتیب میں پورا ایک چلتی اس میں، ہاں، یہاں کچھ تاثرات بھی ہیں جو بے تاثر کے حالانکہ خلاف ہوں۔ تو وہ ایک صرف آپ سمجھیے کہ یہ خط کسی شخص کے نام نہیں ہے، ایک خط کا بطور ایک ادبی صنف کے جو اس کے امکانات تھے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے تنقید کے مسائل کو ایک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو میں نے یعنی دو طرفہ والی بات کی، تو وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی تکنیک میں تو وہ اہتمام نہیں ہے کہ دوسری طرف کی بات ہو، لیکن آپ نے دوسرے لوگوں سے بات سن کر اس کو انکارپوریٹ کیا، تو اس کے کنٹینٹ میں دوسری طرف کی بات موجود ہے۔ جی جی، وہ یہ- تو آپ جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو عام طور پر دیکھیں، ہر زمانے کی تنقید کے کچھ بڑے یا بنیادی سوالات ہوتے ہیں، تو میں نے ان سوالات، اور ضروری نہیں کہ میں سارے سوالات کو سمجھ سکوں، لیکن میں جتنے سوالات کو اپنے زمانے کی تنقید کے سوالات کو سمجھ سکا ہوں، ان سوالات کو ان خطوط میں زیر بحث لایا گیا ہے، لیکن اسی خط کے ایک غیر رسمی پیرائے میں، اور ایک طرح کا جو اسلوب اختیار کیا وہ، پھر آپ دیکھیے کہ میں نے تمام خطوط کے آغاز میں تخلیقی ادب سے، دنیا بھر کے تخلیقی ادب سے بے شمار مثالیں دی ہیں، چونکہ کوئی بھی تنقید جو ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کا جو بنیادی سبجیکٹ ایک اس کا ہے، میٹر ہے، جو جس پہ وہ جس کو مرکز میں رکھتی ہے وہ تو تخلیق ہے۔ جی تنقید تخلیق کو کھولنے کے علاوہ، تخلیق کے آس پاس رہنے کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتی، اس کا بنیادی موضوع وہ تخلیق، اور جس معاشرے میں تخلیق ہوئی وہ معاشرہ جس زمانے میں ہوئی، اور جس اسلوب میں ہوئی، جس ٹیکنیک میں، یہ سارے مسائل جو بھی تخلیق سے جڑے ہوئے مسائل ہیں ان کو زیر بحث لاتی ہے نا، کبھی تھیوریٹیکل سطح پہ لاتی ہے، کبھی کسی ایک ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کر لاتی ہے، یعنی کبھی جنرل طریقہ اختیار کرتی ہے، کبھی کبھی پرٹیکولر طریقہ اختیار کرتی ہے۔ تو وہ اس لیے آپ دیکھیں گے تمام خطوط کے آغاز میں جو مجھے لگا دنیا کا بہترین ادب ہے، دنیا کی مختلف زبانوں کا، پاکستان کی بہت سی زبانوں کا، پنجابی کا بھی ہوگا، آپ کو دوسری زبانوں کا بھی نظر آئے گا، فارسی کا بھی، اردو کا بھی، یورپ کا بھی، افریقہ کا بھی، وہ میں نے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی تاکہ ہر خط پڑھنے سے پہلے آپ وہ پڑھیں، پھر اس کی طرف جائیں، اندر بھی بہت سی مثالیں بھی اس میں شامل ہیں تخلیقی ادب کی بھی، جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے۔ تو بہت شکریہ سر، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ یعنی ایک آغازیہ فراہم کیا ہے اس گفتگو کو، جو آگے چل کے ہم انشاءاللہ ہر خط پر ایک ایک نشست رکھیں گے، اور اس کے جو مباحث ہیں ان میں اگر کوئی قاری کی حیثیت سے یا طالب علم کی حیثیت سے جو اشکالات آتے ہیں یا کچھ وضاحت طلب باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے، تاکہ اس کتاب کو جس نقطہ نظر کے ساتھ آپ نے اس کو لکھا ہے اسی نقطہ نظر کے ساتھ، یعنی ٹیکسٹ تو اس کا موجود ہے، اگر اس کا ایک جو پیرلل یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا پر آج کل معاملہ چل رہا ہے، اگر اس پر بھی ایک وضاحت فراہم ہو جائے تو پھر یہ دونوں ملا کر جو ہے وہ زیادہ مفید ہو سکے گا ہمارے سننے والوں کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے پڑھنے والوں کے لیے۔ تو میں بہت شکر جی گزار ہوں کہ آپ نے اس کے لیے وقت نکالا، اور امید ہے کہ ہماری اس پہلی گفتگو سے جو آنے والے جو معاملات ہیں یا آنے والی جو گفتگویں ہیں ان کا شوق بھی ایک پیدا ہوگا دیکھنے والوں میں، اور ایک رستہ متعین ہوگا کہ آگے چل کر ہم کیسے اس پر بات کریں گے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا، امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔